أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اور نہ کھانا تم مال یتیم کو فضول خرچی کرتے ہوئے اور حاجت سے پہلے یہ کہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو کوئی غنی ہو وہ بچتا رہے، اور جو کوئی فقیر ہو پس چاہیے کہ وہ کھا لے دستور کے موافق۔ پھر جب دے دو تم ان کی طرف ان کے مال، گواہ بناؤ اس کے اوپر، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ النساء کا جو پہلا رکوع ہے، اس پہلے رکوع کا جو مرکزی عنوان اور خلاصہ ہے وہ ہے کہ اپنے گھر میں ناجائز مال کی آمد کو روکنا۔ اس میں اللہ رب العزت نے پھر پہلے نمبر پہ یتیموں کا تذکرہ کیا، عورتوں کا تذکرہ کیا، اور اس ضمن میں مالی معاملات کے حوالے سے کافی تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ جس آیت مبارکہ میں درس چل رہا ہے اس کا پہلا حصہ آپ نے 3 دن میں سنا ہے، جس میں تھا کہ یتیموں کو ان کا مال کب ان کے حوالے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ پہلے ان کی تربیت ضروری ہے، تربیت کے بعد امتحان ضروری ہے، پھر امتحان کے ساتھ ساتھ ان کا نکاح کی عمر کو پہنچنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جب تمہیں محسوس ہو جائے کہ اب ان میں مال کے حوالے سے سمجھداری اور صلاحیت رشد پیدا ہو گیا ہے، پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ اب آگے دیکھیے جی، مال یتیم کو کھانے کے اور بھی اس دور میں بڑے طریقے تھے، جن میں سے 3 طریقوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ مال یتیم کو اس انداز میں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا، آپ یہ دیکھیں 2 لفظ قرآن نے ذکر فرمائے ہیں، ان کو سمجھیں۔ ایک لفظ تو آسان ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، دوسرا لفظ میں سمجھا دوں گا۔ ایک لفظ ہے اسراف، کیا لفظ ہے جی؟ اور دوسرا لفظ ہے بیدارن۔ اسراف کا معنی تو آپ جانتے ہیں فضول خرچی، یعنی کہ ایک ہوتا ہے تبذیر اور ایک ہوتا ہے اسراف۔ اسراف یہ ہے کہ چیز جو ہے تو ضرورت کی، اس کو ضرورت ہے، مگر جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ لے لی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں۔ سمجھ آئے گی جناب؟ اور دوسرا یہ ہوتا ہے بیدارن،
بیدارن اس کو کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ایویں لے کے سٹی آؤ. سمجھ آئے گی جناب والا؟ لوگ کہتے ہیں نا اس کی کیا ضرورت تھی، ابھی تو اس کا وقت بھی نہیں آیا، ابھی اس کا موسم بھی نہیں آیا. جب ٹائم آتا تو پھر دیکھ لیتے اور اس کو کیا کر لیتے، خرید لیتے. جب ابھی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس کو خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو عرب معاشرے کے اندر جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے نا، وہ کھانے کے ایک دو انداز یہ بھی تھے، جس میں یہ تھا مثال کے طور پر یتیم کی شادی کرنی ہے، یتیم بچے کی کیا کرنی ہے، وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا، اب نکاح تو اس کی ضرورت ہے، سمجھ آئے گی، اس کے اوپر فضول خرچی کر دی، اس کے اوپر کیا کر دی، فضول خرچی کر دی. کس لیے بھائی؟ بندے سن ہوئے ناکھن کے پیو مر گیا ہے، ان ایویں یہ شادی بھی چنگی سوادی نہیں کی تھی. سمجھ آئے گی؟ اب وہ یتیم تو نہیں کہتا، صرف اپنی ناک کا بچانے کے لیے یتیم کا مال ضائع کر دیتے ہیں. سمجھ آئے گی جناب والا؟ ضرورت سے زیادہ غیر شرعی رسمیں اور غیر ضروری چیزیں جو ہیں، اگر وہ ولی جو ہے یتیم کا، وہ اس کی شادی پر اس کے مال میں سے لگائے گا، حالانکہ اسی پر لگ رہے ہیں، اگرچہ ضرورت سے زائد ہیں، مگر اللہ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ لا تاکلوها اسرافا، وہ نہیں کھا رہا، یہ بھی تم کھا رہے ہو، اس کا حساب میں نے تم سے لینا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھے ذرا. اللہ فرماتے ہیں لا تاکلوها اسرافا، نہ کھاؤ مال یتیم اسرافن، اسراف کر کے. اور مثال آپ کے لیے رکھ دو، شادی کے موقع کے اوپر بعد میں پھر جب حساب ہوتا ہے تو پھر دکھاتے ہیں نا تھوڑی شادی تے اتنا خرچہ کیتا ہے، اے وچوں کٹ لو. سمجھ آئے گی؟ اگر آپ نے فضول خرچی کرتے ہوئے 1 روپیہ بھی یتیم کا لگا دیا، آیت کے آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، مال یتیم کا میں نے تم سے حساب لینا ہے. یہ کوئی آسان معاملہ تو ہے نہیں جناب، یہ بڑی سخت ذمہ داری ہے. سمجھ آئے گی جناب؟ دیکھیے ذرا، تو ایک طریقہ یہ ہوتا تھا، اس کی شادی کی، اس کو کاروبار کر کے دیا جناب والا، تو فضول خرچی اس کے اندر کر دی. یا انہوں نے کھانا کھانا ہے، ان کی ضرورت کے لیے 1 پاؤ آدھا کلو گوشت ہی کافی ہے. سمجھ آئے گی؟ وہ ٹھیک ہے یار، بندے کی اکثر میں تھوڑا لے جاندے ہو، 2 کلو لے کے آؤ، جڑا بچ گیا آپ کھا گیا. سمجھ آئے گی جناب؟ تو اللہ فرماتے کہ لا تاکلوها اسرافا، اگرچہ تم ان کے لیے لے کے جا رہے ہو، لیکن ان کی ضرورت سے زیادہ اگر تم ان پر بھی لگا دو گے تو وہ انہوں نے نہیں کھایا، وہ تم نے کھایا ہے. وہ انہوں نے نہیں کھایا، وہ کیا ہے؟ تم نے کھایا ہے. سمجھ گئی؟ اور دوسرا وہ طریقہ یہ کرتے تھے کہ ابھی یتیم کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، یتیم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وقت سے پہلے چیزیں لے کر دے دیتے تھے. کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان یکبرو، اس ڈر سے کہ جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر مال ان کو دینا پڑے گا، بہتر ہے کہ چیزیں لے کر دے دو، بعد میں ہم کہیں گے کہ فلاں اتنے پیسے سیدھے لگ گئے آنا، اتنے پیسے سیدھے لگ گئے آنا، اتنے پیسے، بس 0 جمع 0 برابر ہے، بس ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اللہ کہتے ہیں یتیم کے مال کو تم نے، چونکہ یتیم کو کپڑے لے کر دینے ہیں، پیچھے ہم نے تمہیں کہا ہے، تم نے یتیم کو کھانے کھلانے ہیں، دھیان رکھنا ان کے کپڑوں میں اگر تم نے ضرورت سے زائد خرچ کیے، اگرچہ ان پہ لگیں گے، حساب تم نے دینا ہے. سمجھ آئے گی؟ اگر تم نے ان کو کھانا کھلایا ہے جتنا ان کی ضرورت کا ہے، وہ تو ضرورت کا ہے، اگر ضرورت سے زائد اسراف ہو گیا تو وہ یوں سمجھ لو کہ انہوں نے نہیں کھایا، تم نے کھایا ہے، اور اس کا حساب کیا ہے؟ تم نے پھر دینا ہے. سمجھ آئے گی؟ اور دوسری بات، جس چیز کا بھی موسم نہیں، جس چیز کی ابھی حاجت نہیں، جس چیز کی ابھی ضرورت نہیں، اس کے اوپر یتیم کا مال لگانا. گرمیاں دے موسم میں کیا کہ سردیاں دے کپڑے لے کے ہونے کیے بھائی، رکھ چھوڑیے. سمجھ آئے گی؟ جیکٹاں لے لویے، جتیاں لے لویے، کس واسطے بھائی؟ دل میں تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری نیت یہ ہوتی ہے کہ این یکبرو، اے وڈے ہو جا سن تو مڑ پیسے دیونے بمسر، اس تو بہتر مال لے کے رکھ چھوڑو. سمجھ آئے گی؟ بعض اوقات انج بھی ہو جاتا ہے کہ وقت سے پہلے جو چیز لے کے رکھی جاتی ہے، وقت آنے پر ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ضائع ہو جائے.
ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کپڑے خراب ہو جائیں جناب والا، جوتیاں خراب ہو جائیں، اور کھانے پینے کے آپ نے ان کے لیے سامان لے کے رکھا ہوا ہے، 6 ماہ پہلے کا سٹور کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ایکسپائری ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ لوگوں کا طریقہ تھا مال یتیم کو ضائع کرنے کا، سمجھ آئے گی کہ وقت سے پہلے لے لیا، جب وقت آیا تو بہت سارا سامان اس میں سے ضائع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا، اس کا میں نے تم سے حساب لینا ہے، یہ تم سے حساب لیا جائے گا، سمجھ آئے گی؟ آگے دیکھیے ذرا، ابھی میں صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے جی۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، مت کھاؤ تم اس یتیم کا مال اسرافن، ضرورت سے زیادہ، وَبِدَارًا، اور وقت سے پہلے، وقت سے پہلے۔ اور یہ تم ضرورت سے زیادہ کیوں ان پہ لگا رہے ہو، وقت سے پہلے کیوں چیزیں لے رہے ہو؟ اَن یکبروا، تمہیں ڈر ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر مال ان کے سپرد کرنا پڑے گا، اس ڈر کی وجہ سے تم چاہتے ہو کہ ان کا مال ختم ہو جائے، کبھی ضرورت سے زیادہ ان کی شادیوں پر لگا دیا، ان کی اور چیزوں پر لگا دیا، اور کبھی وقت سے پہلے چیزیں خرید لی، پھر کہا کہ بھئی اصل تیرے فائدے واسطے 6 مہینے پہلے سودا خرید کے رکھا ہے، اللہ دی شان ہے کہ وہ ضائع ہو گیا، سمجھا گیا؟ اب اللہ کہتے ہیں تمہاری نیت کو تو کیا ہے میں جانتا ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں جو مال یتیم ہے اس میں وقت سے پہلے کسی چیز کو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آگے ذرا دیکھیے، اب جب قرآن نے یہ مسائل بیان کیے نا تو صحابہ کرام نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، کیونکہ پہلے تو وہ بھی اسلام میں نہیں تھے، پہلے تو وہ جس معاشرے کے اندر تھے اس معاشرے کا قرآن نے تذکرہ کیا، اور وہ تو ڈر گئے کہ اب یہ تو معاملہ یتیم کے حوالے سے بہت ہی مشکل ہے جناب والا، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کر دے، یا رسول اللہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ یتیم ایسے ہوتے ہیں جن کا کافی سارا رقبہ ہوتا ہے وراثت میں، کافی سارا کاروبار زندگی ہوتا ہے، اب جب ہماری ذمہ داری ہے ہم نے ان کے رقبے کا انتظام کرنا ہے، ان کے کاروبار کا انتظام کرنا ہے، تو کیا ہم بھی اس میں سے بطور اجرت یا بطور تنخواہ کچھ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ آخر مثال کے طور پہ مدینے والوں کا بہت سارے باغات تھے، ان کے رقبے جات تھے، تو وہ جو عہد میں لوگ شہید ہو گئے تو ان کے بچوں کا جو انتظام جن کے سپرد آیا، اب ظاہر بات ہے کہ باغ کی دیکھ بھال کرنا اس کے لیے وقت لگتا ہے یا نہیں لگتا جناب والا، اور اسی طرح کوئی کسی کا کاروبار ہے اس کو چلانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس پہ تو وقت لگتا ہے، یا رسول اللہ ہم اس وقت کی کوئی اجرت اور مزدوری لے سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب قرآن مجید میں نازل کر دیا، اللہ نے فرمایا ہاں جو یتیم کا متولی اور ذمہ دار ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، من کان غنیًا، جو ذمہ دار مالدار ہے، فلیستعفف، اسے لینے کی اجازت نہیں ہے، اسے لینے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ آئے گی جناب؟ فرمایا جس کے پاس اپنا اتنا مال موجود ہے کہ اسے وہ خود لوگوں کو زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، خیرات دیتا ہے جناب والا، فرمایا فلیستعفف، پھر وہ یتیم کے مال سے بچ بچ کر رہے، سمجھ آئے گی؟ اس کو پھر لینے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ آئے گی؟ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ثواب سمجھ کر، دینی فریضہ سمجھ کر جناب والا وہ ان کی خدمت کرے، اور اس میں سے کچھ بھی نہ لے، ثواب میرے پاس سے مل جائے گا، سمجھ آئے گی؟ اور آگے فرمایا ومن کان فقیرا، اور جو بیچارہ تنگ دست ہو، ہے تو یتیم کا ذمہ دار متولی ہے، سارا دن یتیم کے کھیتوں کو پانی لگانے میں لگ جاتا ہے، اس کے کاروبار کو دیکھ بھال کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ فرماتے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اور اپنے پاس اپنی ضرورت کا سامان بھی نہیں ہے، من کان فقیرا، جو کیا ہے فقیر ہے، خود بیچارہ تنگ دست اور غریب ہے، اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، فرمایا فلیأکل بالمعروف، ہاں وہ اپنی ضرورت کا اس میں سے لے کر کھا سکتا ہے، اس کو بطور اجرت ضرورت کا لینا کیا ہے بھائی جائز ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 2 ترتیبیں ہیں، جس کو آسان سمجھ لیا جائے وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کام وہ کتنے پیسے اب لے سکتا ہے، اب چونکہ وہ تو فقیر ہے وہ اپنی اجرت اس میں سے لے سکتا ہے، وقت کی محنت مزدوری لے سکتا ہے، تو مفسرین فرما رہے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں، اگر یہ رقبہ اس کا اپنا ہوتا اور اس کام کے لیے کسی کو وہ ملازم رکھتا، جتنے اس کو دیتا اتنے خود لے لے، نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی یتیم کے لیے بھی کیا کرے،
مثال کے طور پہ یہ رقبہ یہ چیز ہے، اگر اس کے لیے وہ کسی کو ملازم رکھتا، اس کا اپنا ہوتا، جتنی تنخواہ جتنی اجرت وہ اپنے اس کام کے اوپر کسی کو دیتا، اتنی وہ یتیم کے مال سے بھی کیا ہے اجرت لے سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ تنگ دست ہے، وہ چونکہ غریب ہے بیچارہ، اور تو کوئی ذریعہ معاش نہیں، وہ اپنے وقت کی اجرت لے سکتا ہے۔ کتنی لے سکتا ہے؟ بالمعروف، دستور کے موافق۔ وہ دستور کیا ہے کہ جتنے پیسے اس نے ہر ماہ لیے ہیں یا سالانہ اس نے لیا ہے، اگر یہ کسی غیر جانبدار آدمی کے سامنے رکھے جائیں تو وہ بھی کہے کہ یہ جائز ہے۔ غیر جانبدار آدمی جو ہوتا ہے اس کے سامنے رکھا جائے کہ بھائی اتنے پیسے میں نے سال میں لیے، تو وہ بھی کہے کہ بھائی بالکل یہ بات ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اتنے پیسے لینے جائز ہے۔ سمجھا کہ جناب؟ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے بڑا ضروری اور شرعی مسئلہ اس حوالے کے ساتھ کہ اب دیکھو، یتیم کی خدمت کرنا، یتیم کا انتظام کرنا، یہ ایک دینی فریضہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اپنا بھی کچھ نہیں ہے تو جو تم اس کے لیے کام کر رہے ہو تو اس کے مال میں سے تم اجرت کیا ہے بھائی لے سکتے ہو۔ سمجھا کہ جناب؟ اور اگر تمہارے پاس مال ہے، تم مالدار ہو، تم غنی ہو، پھر لینے کی اجازت۔ اس کے اوپر ایک بڑا مسئلہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے، کل انشاءاللہ تفسیر سامنے رکھ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سمجھ گی؟ تو یہ دو طریقے تھے مال یتیم کو ضائع کرنے کے۔ ضرورت سے زائد ان کی ضرورتوں پر لگا دیا، وقت آنے سے پہلے چیزیں خرید لی، پھر وہ مال ضائع ہو گیا۔ ڈر کیا ہوتا تھا؟ این یکبروا، کہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کچھ مال ان کو دینا پڑے گا۔ جب بڑے ہو جائیں گے ہم کہیں گے بھائی اتنے پیسے شادی تے لگ گئے، اتنے پیسے تو جھنگ لے گئے، ایسے اتنے شاپنگ تے لگ گئے، اتنے پیسے اتنے لگ گئے، اتنے پیسے اتنے لگ گئے، اتنا تو میرے پترو سامان لیا ہے، اللہ دی شان و سامان ضائع ہو گیا، اسی کے پاس تو دیوی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں دل میں نیت کیا تھی کہ بڑے ہو گئے تو دیونے پم سے اتھائی لا چھوڑو۔ سمجھا کہ جناب؟ اللہ فرماتے ہیں دھیان رکھنا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اجرت تم لے سکتے ہو۔ کون آدمی اجرت لے سکتا ہے؟ جو یتیم کا متولی مالدار ہے یا غریب ہے؟ غریب۔ اللہ کہتے ہیں من کان غنیا، جو خود مالدار ہے، فلیستعفف، اسے یتیم کی خدمت کر کے، اس کے رقبے کا انتظام کر کے، کاروبار کا انتظام کر کے بھی کچھ لینے کی اجازت۔ ہاں آگے ذرا سنو۔ اب آگے جو ہے نا معاشرے میں چونکہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، قرآن مجید معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے اب تیاری ہو گئی، تم نے صحیح ذمہ داری ادا کر دی، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب لگے ہو تم ان کا مال ان کے سپرد کرنے۔ چپ کر کے گھر بہ کے نہ دے چھوڑے آئے، ہاتھ پھیر کے اللہ میرا پوتر ہر شے تیری ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، محلے کے لوگوں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، ان کو اس مال کے اوپر گواہ بناؤ، ان کو اس مال کے اوپر کیا بناؤ؟ گواہ بناؤ۔ سمجھ؟ باپ اور بیٹے کا بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا مال کے اوپر؟ بھائی بھائی کا ہو جاتا ہے، وہ تو یتیم بچہ ہے، آپ کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کچھ بھی لگتا ہے، کل ہو سکتا ہے لوگ اس کا ذہن خراب کر دیں، وہ کہے مجھے دیا ہی کچھ نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کھا کے ڈکار بھی نہیں مارتے، کہتے سانو تو دیا ہی کاشا نہیں۔ اب آپ نے اگر اس کو علیحدگی میں دے دیا اور جناب اس کو چپ کر کے دے دیا، گواہ اس کے اوپر ہے کوئی نہیں، لوگوں کو تو پتہ ہے کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کے باپ کا مال ان کے پاس تھا، وہ مکر جاوے کہ دیتا ہی کاشا نہیں، موت کی برسی۔ سمجھ آئے گی؟ یا تم کہتے ہو میں نے ₹1,00,000 دیا ہے، اس کا بنتا اتنا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں تے 50,000 روپیہ دیتا ہے، ایسا کہ تو گھر وگویں، پھر کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں چپ کر کے نہ دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ بناؤ، لوگوں کو لے آؤ، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، 5-10 آدمی ہوں، ان کو کہو کہ یہ ہماری سرپرستی میں رہا ہے بھائی، ہم نے اس کے لیے یہ انتظام کیا ہے، یہ مال اس کا بنتا ہے، آپ گواہ ہو جائیں، ہم اس کو دے بھی رہے ہیں اور اتنا دے رہے ہیں، تاکہ کل کو لینے دینے کے اوپر بھی جھگڑا نہ ہو، اور جو حساب کتاب ہے متعین کہ کتنا دیا ہے کتنا نہیں دیا، اس کے اوپر بھی جھگڑا نہ ہو۔ سمجھا کہ جناب؟ اب آپ یہ دیکھیں آگے الفاظ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے تو اپنا انتظام کر دیا ہے، یہ جو میں نے تم کو کہا ہے نا گواہ بناؤ، یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں بعد میں پریشانی نہ ہو۔ سمجھ آئی؟ لیکن اگر تم نے یتیم کے مال میں ڈنڈی مار رکھی ہے اور تم نے پھر گواہ بنا لی اور تم کہتے ہو کہ ہم کیا ہے بھائی معاملہ حل ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں نہیں،
ایک حساب باقی ہے، وہ میں نے تم سے لینا ہے، وکفا باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ یتیم کی طرف سے حساب لینے کے لیے. سمجھ آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا یہ تو میں نے صرف تمہیں دنیاوی مشقت سے بچانے کے لیے، کہ ہو سکتا ہے تم نے بڑی ایمانداری سے ذمہ داری سے مال اس کا انتظام کیا ہو، بعد میں کہیں تمہارے سر جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے، اس لیے میں نے کہا کہ گواہ بنا لو. لیکن اگر تم نے گواہ بنا لیے مگر تم نے پھر بھی مال میں اور حساب میں غلط ڈنڈی مار رکھی ہے، لاچیاں دی کی لکھ رکھی ہیں، ڈاچیاں لکھ رکھی ہیں، تو یہ مت بھولنا کہ ہم نے گواہ بنا لیے دنیا میں ہماری جان چھوٹ گئی. نہیں، وکفا باللہ حسیبا، ایک دن آنے والا ہے اللہ نے تمہارا حساب لینا ہے، اللہ نے تمہارا حساب لینا ہے. سمجھ گئے؟ اب آپ یہ بتائیں جس کا اس بات پر یقین ہے کہ قیامت کا دن ہے، اللہ کی طرف سے حساب اور کتاب کے مراحل ہیں، وہ مال یتیم کے قریب جا سکتا ہے؟ اس کی جرت ہے کہ اس کے مال میں سے کچھ کھا جائے؟ نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھے گی؟ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا اللہ کے نبی نے یتیم کے حوالے سے ایک عجیب وصیت کی تھی. وہ انشاءاللہ کل کے درس میں مسئلے کے ساتھ ہی حدیث پاک آپ کو سنائیں گے. ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے اوپر گواہ بنا لو. اس کے اوپر کیا پتہ چل گیا کہ اگر کوئی لوگوں کے ساتھ مالی معاملات میں ڈنڈیاں مار رہے ہیں اور پھر وہ جناب والا لکھ لیتے ہیں، لکھت دے حساب نال پورا دے رہے ہیں، اتنے پیسے بغال ختم ہو گئی، عدالت میں گئے، وہاں سے فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا، لیکن حقیقت میں خیانت کر رکھی ہے، تو کیا خیال ہے قیامت کا دن ان کے لیے بڑا مشکل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں جس نے جس کے مال میں خیانت کی ہے، جس نے جس کے حق کو دبا رکھا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، میرا ایک حساب کس نے لینا ہے؟ اللہ نے بھی لینا ہے. سمجھا کہ جناب؟ اس لیے بھائی مال یتیم دیکھو اللہ رب العزت کی نظر میں اس مال کے حوالے سے کتنی احتیاط ہے، اس مال کے حوالے سے کتنی ذمہ داری ہے جناب والا کہ یتیم کا ایک آدمی بیچارہ، اب دیکھو ایک آدمی مالدار ہے، ٹھیک ہے وہ مالدار ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنا کاروبار چھوڑ کے اس کے کاروبار کو چلا رہے وقت تو اس کا بھی لگ رہا ہے نا، مگر اللہ کہتے ہیں نہیں، بطور اجرت بھی تو مالدار ہے، تجھے کھانے کی اجازت. ہاں، اسی وجہ سے مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ورثاء کو چاہیے کہ اس کے مال میں سے، وراثت کے مال میں سے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا مت پکائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی تک کیا ہے بھائی؟ بچے ہیں جن کا اس وراثت میں کیا ہے بھائی؟ حصہ ہے. سمجھ آئے گی؟ اسی طرح گھر میں مہمان آ جائے، بھاوے یتیمہ نہیں ملن واسطے آمین، تو کھانا یتیم کا ذمہ دار ہی پکائے گا. سمجھ آئے گی؟ اس کے مال میں سے پکے گا، یتیموں کے مال میں سے نہیں پکے گا. سمجھ آئے گی جناب؟ تو یہ بات ہے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگرچہ اللہ نے غریب اور فقیر متولی کو ضرورت کے مطابق یتیم کے مال سے اجرت کی اجازت دی ہے، لیکن وہ پھر بھی نیت کرے جتنا لے رہا ہے اتنا لکھتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے کہ جب اللہ اس کے حالات بہتر کر دے وہ بھی اگر یتیم کو واپس کر دے تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کی کیا ہے بھائی؟ بات ہے. لیکن اگر اس کے پاس نہ بن سکے تو چونکہ وہ فقیر ہے اس لیے وہ اپنے وقت کا معاوضہ یتیم کے مال سے کیا ہے بھائی؟ لے سکتا ہے. سمجھ گئے جناب؟ یہ دیکھیے ترجمہ دوبارہ سن لیجئے انشاءاللہ. اس کے اوپر ایک عجیب وصیت ہے اللہ کے حبیب کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. دیکھیے ذرا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ کھاؤ تم اس کو، نہ کھاؤ تم. اسی وجہ سے تو حضور نے فرمایا نا یتیم کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا جنت میں کیا ہے میرے؟ ایمانداری سے بتاؤ آج کی مصروفیت کے دور میں بے شک آدمی مالدار ہو سب کچھ ہو مگر اپنے بچوں کا کاروبار چھوڑ کر یتیم کے کاروبار کو سنبھالنا یہ بڑا اہم مشکل کام ہے یا نہیں؟ ہاں بڑا مشکل کام ہے. سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر. تو جن کے لیے لوگ کر رہے ہیں اللہ ان یتیموں کو بھی ان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سمجھ آئے گی نا جناب والا؟ اور پھر ان آدمیوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ تم مالدار ہو، تم اجرت نہیں لے سکتے، تمہاری اجرت میرے ذمے ہے، میں تمہیں راضی کروں گا، میں تمہیں کیا کروں گا؟ اس کے بدلے میں دنیا میں تمہیں خوشحالیاں دوں گا، دنیا میں تمہیں ترقیاں دوں گا، تمہارے کاروبار میں برکت ڈالوں گا، تمہاری صحت میں، تمہاری جان میں، تمہاری اولاد میں تمہیں خوشیاں عطا کروں گا. سمجھ آئے گی نا؟
اور آخرت کے اندر تمہیں جنت میں اپنے نبی محمد کا ساتھ نصیب کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے ذمے لگ جاؤ، سمجھ آئے گی، میرے لیے کرو، ان پہ کل احسان بھی نہیں جتانا، کیونکہ میرے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیا ہے۔ لا تاکلوہا اسرافا، نہ کھاؤ تم مال یتیم کو ضرورت سے زیادہ، حالانکہ کھانا تو انہوں نے خود ہے، لیکن چونکہ ان کی ضرورت سے لے کر تم نے دیا ہے، ضرورت سے زائد لے کر دیا ہے، تو وہ ان کا کھانا بھی گویا کہ تم نے کھایا ہے۔ وبدارن، اور وقت سے پہلے، حاجت سے پہلے بھی لے کر مت دو، ان یکبروا، یہ کہ وہ کیا ہو جائیں، بڑے ہو جائیں گے تو پھر حوالہ کرنے پڑے گا۔ ومن کان غنیا، اور جو یتیم کا سرپرست خود مالدار ہے، اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، وہ خود صاحب نصاب ہے، وہ لوگوں سے زکوٰۃ صدقات نہیں بلکہ لوگوں کو دیتا ہے، فلیستعفف، وہ بچ کر رہے، وہ کیا ہے بھائی، استعفاف کہتے ہیں اپنے دامن کو بچا کر رکھنا، وہ پھر نہ لے اس میں سے، وہ مفت میں اس کی دینی خدمت کرے۔ ومن کان فقیرا، اور جو کوئی کیا ہے بھائی، فقیر ہے، تنگ دست ہے بیچارہ، اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے، اس کے مال کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور تو اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، فلیاکل بالمعروف، ہاں وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس سے اجرت کیا ہے، لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے جناب والا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب یتیموں کا مال ان کو دینے لگو، چپ کر کے دے دیو، کسی نے پتہ ہی نہ لگے، نہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، اللہ کہہ رہے ہیں، سمجھے گی۔ اب یہ بات نہیں ہے دیکھو کہ بھائی ساڑھے گھر دی گل ہے، باہر دسن دی کی لوڑ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں فَأَشْهِدُوا علیہم، گواہ بناؤ اس کے اوپر، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے اس کا حق دے دیا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے کہ کتنا دیا ہے، کل کو کسی بات میں بھی جھگڑا پیدا نہ ہو، سمجھے گی جناب والا۔ تے جھگڑا پمن لگے اللہ لو خیر ہوے شالا ڈھیل اکا لگ دی بھی گائے نہیں، سمجھے گی۔ آخر میں اللہ یتیم کے سرپرست کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے تو گواہ بنا کر بھی دے دیے، لیکن اگر یتیم کا مال تم نے کھایا ہے یا لکھت میں تم نے غلطی کی ہے، کفا باللہ حسیبا، حساب آخر میں تو اسے کس نے لینا ہے، اللہ نے لینا ہے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، جب وہ حساب لے گا پھر کسی اور کی ضرورت پڑے گی۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا